اور حالات یہ ہیں، آج بھی صبح ایک دوست تشریف لائے کراچی سے، میں ان سے یہ بات کر رہا تھا کہ جب میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد عالی پڑھتا ہوں کہ جس بستی میں کوئی بھوکا سو جائے اللہ اس بستی کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں اٹھاتا۔ کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ کس دین کے ہم ماننے والے تھے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ دین تو اس لیے آیا تھا کہ اس نے باقی تمام دینوں پہ غالب آنا تھا۔ کیا اس طریقے سے غالب آئے گا یہ دین؟ تو وہ بھی چونکہ بہت بڑی ایک تنظیم کے عہدیدار تھے، تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سو جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ تمہاری آیت الکرسی کو نہیں دیکھے گا اگر تمہارا ہمسایہ بھوکا سو گیا ہے۔ اگر تمہارے محلے میں کوئی مظلوم آہو بکا کر رہا ہے تو تمہاری آیت الکرسی کسی کام نہیں آئے گی۔ یہ سرکار نے واضح حکم دیا ہے کہ اللہ اس بستی کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لیتا۔ جس بستی میں کوئی بھوکا سو جائے اور جس گھر کی ہمسائیگی میں کوئی بھوکا تڑپ رہا ہو، کوئی بیمار تڑپ رہا ہو، اس بیمار کو ہم کہیں گے کہ تجھے دوائی بعد میں لا کے دیں گے، پہلے حضرت عمر کا تو حضرت فاطمہ کا تو فیصلہ ہمیں کرنے دو، اور پھر شرم بھی نہیں آتی کہ تمہاری اوقات کیا ہے؟ ان کے فیصلے کریں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم کہاں اٹھ کے ہاتھ ڈالتے؟ جن سے اللہ کہے کہ میں ان سے راضی ہوں، اور تم ممبروں پہ بیٹھ کے لوگوں کو بتاؤ کہ وہ آپس میں ناراض تھے، وہ ایک دوسرے پہ ظلم کرتے تھے، ایک دوسرے کا حق مارتے تھے۔ اب یہ ہے وہ چھوٹا سا نقشہ جو میں کل سے پریشان تھا کہ عالم کفر، عیسائی، یہودی، ہندو، دیکھیے ہندوستان کی مدد اسرائیل بھی کرتے ہیں، امریکہ ان کے پیچھے کھڑا ہے، دنیا کے سارے کافر اکٹھے ہیں، اور ہم ابھی تک اس مخمصے میں ہیں کہ نہیں۔ ہم نے جو 1400 سال پہلے کا واقعہ ہوا بھی ہے یا نہیں، جھوٹی کہانیاں کڑی ہوئی ہیں، اور ہم بیٹھے ہیں حضرت فاطمہ کو انصاف دینے کے لیے، ہم بیٹھے ہیں حضرت علی کو انصاف دینے کے لیے، ہم نے حضرت عمر کا فیصلہ کرنا ہے۔ نہ قرآن کی کوئی حیا ہے، نہ پیغمبر کے ارشاد کی کوئی حیا ہے۔ کیا یہ مسجدیں، یہ محراب و منبر یہ اس لیے تھا، یہ دین اس لیے ہے کہ ہم نے یہ جھگڑے ختم نہیں کرنے ہیں؟